آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اہتمام کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی نماز جماعت سے نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی مسجد تشریف لائے کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ جب بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا، کیا نماز ہو چکی؟ خدام نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو پھر نماز ہی کے بارے میں سوال کیا، اور صحابہ کی طرف سے پھر یہی جواب دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، کسی نے نماز نہیں پڑھی، سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ آقا کے ہوتے ہوئے کس کی جرت تھی کہ مصلی پر کھڑا ہوتا، اور کس کا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نماز پڑھ لے؟ لیکن جب بار بار ارادہ کرنے کے باوجود ہمت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یا رسول اللہ، میرے ابا بڑے نرم دل ہیں اور آپ کے غم میں ان پر گریہ طاری ہو جائے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے انکار فرما دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ اور ایمان والے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کی امامت پر راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا اعلان گویا ان کی خلافت کا اعلان تھا، اس لیے کہ خلافت بھی تو امامت ہے۔ علماء نے امامت کی دو قسمیں لکھی ہیں، امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ۔ نماز کی امامت امامت صغریٰ ہے، اور حکومت و سلطنت کی امامت امامت کبریٰ ہے۔ آج تو مسجد اور محل میں بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا، مسجد والے محل والوں سے دور ہیں اور محل والے مسجد والوں سے بہت دور ہیں۔ امام صاحب کا محل کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں، اور محل والوں کو مسجد کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مبارک زمانہ جب دین زندگی کے ہر شعبے میں زندہ تھا، اس زمانے میں محل اور مسجد میں بعد نہیں، قرب تھا، بلکہ مسجد ہی تو محل ہوتی تھی۔ وقت کا خلیفہ داد رسی کے لیے مسجد میں ہی بیٹھا رہتا تھا، اور کفر و شرک کی گردن توڑنے کے لیے مسجد ہی سے لشکر روانہ کیے جاتے تھے۔ جسے امامت کبریٰ ملتی تھی وہی امامت صغریٰ کا حقدار ہوتا تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت صغریٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تو گویا فیصلہ فرما دیا کہ امامت کبریٰ کے حقدار بھی صرف ابو بکر صدیق ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کی کوشش کے باوجود مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔
دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آفاقہ محسوس فرمایا تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے نماز ظہر کے لیے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے سمجھایا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔